بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور پھر تم دیکھو گے اللہ کو تمہاری مرضی کو ہی تمہارا مقدر بناتے ہوئے۔ ہمت مت ہارو، دعا مانگتے رہو تب تک جب تک جواب نہیں مل جاتا۔ جب وہ تمہیں صبر کی انتہا کو لے آیا ہے تو یقین رکھو کہ آزمائش اب ختم ہونے والی ہے، اور پھر ہر اس چیز سے نواز دیا جائے گا جس کے لیے تم راتوں کو اٹھ اٹھ کر جولی پھیلایا کرتے تھے۔ اور یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ تمہاری آزمائش دراصل اللہ کی حفاظت ہو۔ اگر اللہ نے تمہارے دل میں کچھ ڈالا ہے اور تمہیں دعا مانگنے کی توفیق دی ہے تو یقین رکھو نصیب میں بھی وہی ڈالے گا۔ اور جب عرش تک تمہاری ہر پکار جاتی ہے تب اللہ فرش والوں کے لیے ہر دعا کا جواب دیے بغیر نہیں رہ پاتا۔ اور تم یہاں یہ سوچ کر امید چھوڑ بیٹھے ہو کہ اللہ نے دینا ہوتا تو اب تک دے دیا ہوتا۔ تو یہ سوچ کر دعا مانگنا مت چھوڑنا کہ جو چاہیے تھا وہ اب تک نہیں ملا، اور ممکن ہے کہ جس معجزے کا تمہیں انتظار ہے وہ تمہاری آخری دعا کا منتظر ہو۔ اللہ کو پتہ ہے کہ کس شدت سے تم نے صبر کا دامن پکڑا ہوا ہے، اور جب وہ قبولیت کا منصوبہ بنا لیتا ہے تب وہ تمہارے دل سے ان چیزوں کا خیال نہیں نکلنے دیتا جن کے تصور سے تم دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہو۔ اور جس دن اللہ تم سے راضی ہو گیا اس دن تم اپنی ان اداس آنکھوں سے ہی اپنے نصیب کا بدلتا دیکھو گے اور خوش ہو جاؤ گے۔ اللہ جلد ہی تمہارے لیے غائبانہ مدد بھیجے گا، اور جب التجا فرش سے بجوائی جاتی ہے تب عرش پہ معجزوں کی تیاری ہوتی ہے، اور وہ کچھ چیزیں تمہاری دسترس سے اس لیے بھی نکال دیتا ہے تاکہ تم جان سکو کہ کچھ چیزیں اللہ کو پانے کے بعد ہی ملا کرتی ہیں۔ زندگی میں جب بھی تم گرتے گرتے سنبھل جاؤ تو جان لینا کہ تمہاری دعاؤں نے تمہیں تھام لیا ہے، اور کیا پتا کہ اس بے بسی کے بعد تمہارے لیے کن کا معجزہ ہو۔ اللہ ٹوٹنے نہیں دے گا تمہیں، وہ کن کہے گا اور معجزے ہو جائیں گے۔ آغاز تلخ ہے تو کیا ہوا، تمہارے رب نے اختتام تمہارے لیے بہت خوبصورت لکھ رکھا ہے۔ تمہارا مقدر تمہاری زندگی نہیں بناتا بلکہ تمہارا توکل تمہاری زندگی بناتا ہے۔ تمہارے پاس اب بھی دعا کا اختیار ہے، تمہاری کہانی اب بھی ختم نہیں ہوئی۔ تمہاری توفیق ہی قبولیت کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ تمہارا صبر گواہ ہے کہ تمہارے لیے کن فیکون لکھا جا چکا ہے، اور تمہارے صبر کا صلہ اب تمہیں مل کر رہے گا۔ اور ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا، دعاؤں سے فوراً معجزے نہیں ہو جاتے۔ دعائیں آہستہ آہستہ تمہارے لیے اسباب بناتی ہیں، اور پھر تمہیں اس مقام تک لے جاتی ہیں جہاں نا کی گنجائش ہی نہیں رہتی، جہاں تمہارے یقین کے سامنے تمہارا نصیب بھی گھٹنے ٹیک دیتا ہے اور اللہ کن فرما دیتا ہے اور تمہیں تمہاری محبت سے نواز دیتا ہے، اور پھر وہ تمہاری من پسند چیز تم تک لائے گا مقررہ وقت پر، اور تم حیران رہ جاؤ گے۔ بس تمہیں یقین رکھنا ہے کہ جو اس سے مانگ لیا جائے وہ مل کر رہتا ہے، پھر وہ تمہیں وہاں سے دے گا کہ تمہاری دعائیں بھی حیران رہ جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ نا امید صورتحال کو آپ کی زندگی کے بہترین لمحات میں بدل سکتا ہے، اور تم دعا کرتے رہو، معجزوں کا یقین رکھو، پھر دیکھو کہ کیسے معجزے ہو جائیں گے۔ اللہ کو بے حد پسند ہے تمہاری آواز، اور جب تمہاری ہر کوشش ناکام ہو جاتی ہے تب تمہاری دعائیں ہی تمہیں ان چیزوں تک لے کر جاتی ہیں جن تک پہنچنے کا تم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اور ہو سکتا ہے کہ کچھ غم تمہیں بہت گہرائی تک توڑ جائیں، مگر کیا خبر کہ ٹوٹ جانے کے بعد تم اور بھی نکھر جاؤ، اور وہ دعا جو منہ سے نکلتے ہی قبولیت کے مراحل میں داخل ہو جاتی ہے وہ ٹوٹے ہوئے دل کی دعا ہے۔ بس پھر جو مانگ لیا جاتا ہے اس کی عطا میں دیری نہیں کی جاتی، پھر وہ شے بھلے ہی تمہارے نصیب کا حصہ نہ ہو۔ کیا تم نے سنا نہیں کہ تمہارا رب سب کچھ کر سکتا ہے، اور تم جتنی دفعہ دعا مانگتے ہو
اللہ اتنی دفعہ تمہاری دعاؤں کے جواب دیتا ہے۔ تم یہاں ایک قطرے کے لیے رو رہے ہو، جبکہ تمہارا رب تو تمہیں 7 سمندر دینے پر بھی قدرت رکھتا ہے۔ تمہارا کام بس دعا کرنا ہے۔ عطا کی تدبیریں وہ خود بناتا ہے، اور جب دعائیں نہیں بدلتی تب اللہ مقدر بدل دیتا ہے، اور اللہ تمہیں تمہاری دعاؤں کے ذریعے ہی آزماتا ہے۔ متاخیر اس لیے کرتا ہے تاکہ تمہارا یقین دیکھ سکے۔